گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے خوبصورت شاندار کلاموں کو اس سلسلے میں ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ آپ کے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش سے پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی خوشبوئیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے اعلیٰ حضرت کے شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے جو سب سے زیادہ کلام پسند ہے اعلیٰ حضرت کے، ان میں سے یہ ایک کلام ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ محاوروں کا استعمال، مشکل الفاظ کو شاندار انداز میں موتیوں کی طرح پرونے کا انداز امام عشق و محبت کا شاندار ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ فصحا کہتے ہیں، یہ فصیح کی جمع ہے، خوش گفتار زبان، جن کی زبان دان ہو، اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے والے، اس کو فصیح کہتے ہیں۔ فصحا بہت سارے فصیح لوگ اگر جمع ہو جائیں تو یہ فصیح کی جمع فصحا۔ دبے لچے یعنی شرمائے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک کلام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آقا آپ کے دور میں بڑے بڑے فصحا تھے۔ اس زمانے میں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، انٹلیکچوئلز تھے، اپنے کلام کے گویا مقابلے کیا کرتے تھے، مگر آقا آپ کی بارگاہ سے جب کچھ عطا ہوتا ہے، آپ کی زبان سے جب کچھ ادا ہوتا ہے، تو یہ وہ بڑے بڑے زبان دان، فصیح و بلیغ جن پر خطابت اور شاعری بھی ناز کرتی تھی، ان کی زبانیں بھی آپ کے سامنے گم ہو جایا کرتی۔ ایسا لگتا منہ میں زبان ہی نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا کہ جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا کلام سن کر ہزار دشمنی کے باوجود ان کو تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ اس طرح کا کلام نہ کوئی شاعر کر سکتا ہے اور نہ کوئی کاہن کر سکتا ہے، بلکہ یہ رب کے رسول ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں سب سے فصیح و بلیغ عربی ہوں اور جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عرب کے تمام شہروں میں پھرا ہوں اور میں نے آپ جیسا فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، میرے رب نے مجھے بڑے حسین انداز میں ادب یعنی کلام و بیان سکھا دیا۔ اللہ غنی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ جب نبی پاک ہمارے سامنے واز فرماتے تو ہماری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، دل دہل جاتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں کی چیخیں بلند ہوتی۔ ایسا کلام اللہ نے عطا فرمایا جو گویا دلوں میں اتر جایا کرتا۔ آج بھی حدیث شریف پڑھیں، آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلاموں کو پڑھیں تو بعض اوقات تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک محاورہ تو سنا ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا، لیکن نبی پاک کے کلاموں کو سن کر، پیارے آقا کی احادیث کو پڑھ کر اور اس کی شرح میں بڑی بڑی کتابیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ محاورہ بھی بہت چھوٹا ہے۔ میرے آقا نے کوزے میں دریا نہیں بلکہ کوزے میں دنیا کو بند کر کے دکھا دیا ہے۔ چند ہی الفاظ میں بڑی فصیح و بلیغ بات ارشاد فرماتے، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ
کہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اگلا شعر سنیے، تھوڑا سا مشکل ہے مگر شاندار میسج ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اس شعر کا مطلب تو بعد میں سمجھیں گے، مگر اس شعر میں الفاظ کی ترتیب تو دیکھیں کیسے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا سنیے، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس شعر کو آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، ذل کہتے ہیں پرتو کو، سائے کو، زماں کہتے ہیں زمانہ اور جہاں کا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ذات باری تعالی ہیں، یعنی اللہ نے اپنے نور کے پرتو سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پیدا فرمایا، سارے جہاں کو پھر آپ کے نور کے فیض سے پیدا کیا، اور سارا جہاں آپ ہی کے لیے تو بنایا گیا، آپ ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہے، چاہے وہ آسماں ہو کہ زمین ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، جب آپ محبوب خدا ٹھہرے تو مالک کونین بھی ٹھہرے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو ایک اور خوبصورت شعر میں بیان کیا نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، ذرا دوبارہ سنیے، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب، ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت سفر معراج کا تذکرہ بھی کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچ کہاں تک ہے، میرے آقا کا گزر کہاں تک ہے، کس خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس شعر کے پہلے مشکل الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ لا مکان سے مراد یعنی وہ جگہ جس پر مکان کا اطلاق نہ ہوتا ہو، اور مکی سے مراد مکان میں رہنے والا، سر عرش یعنی عرش کے اوپر، تخت نشین یعنی بیٹھنے والا، تخت پر بیٹھنے والا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کتنے پیارے انداز میں نبی پاک کی اس شعر میں نعت بیان کر رہے ہیں کہ لا مکان یعنی وہ جگہ جو مکان سے بالا تر ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں گئے تھے، وہاں مکان بھی نہیں تھا، وہ جگہ جہد سے بھی پاک تھی، میرے آقا وہاں بھی تشریف لے گئے معراج کی شب، تو لا مکان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ ہے، عرش کے اوپر جلوہ گری بھی حضور ہی نے فرمائی، یہ سارے مکان حضور ہی کے ہیں، کیونکہ مکان جسم و جسمانیت کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا اس کی ذات بابرکات مکان وغیرہ سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ غنی۔ کیا خوبصورت انداز میں یعنی یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا کہ نبی پاک کا مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا رب کے حبیب ہیں، اور رب وہ ہے جو مکان سے بھی پاک ہے، اس سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ رب ہی نے عطا کیا ہے۔ کس شاندار انداز میں رب کی شان بھی بیان کی اور پیارے آقا کا مرتبہ بھی بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔
وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے ذرا اس شعر کے مشکل معنی کو سمجھ لیجئے۔ سر عرش، عرش کے اوپر، تخت نشین، تخت پر بیٹھنے والا، گزر سے مراد آنا جانا، ملکوت سے مراد فرشتوں کے رہنے کی جگہ، اور ملک سے مراد یہ دنیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آئیے، عیاں سے مراد کھلا ہونا، ظاہر ہونا۔ اب آئیے ذرا اس شعر کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال انداز میں اس شعر میں بیان کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کی گزر جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، بظاہر تو آپ مدینے کی گلیوں میں قدم رنجہ فرمایا کرتے، مگر جب چاہتے عرش کی سیر بھی کراتے۔ سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل فرش پر، یعنی آپ عرش پر جانے والے بھی ہیں اور دلوں کے حالات جاننے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ الغر زمین اور آسمان، مکان و لا مکان، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ اور ہاں دیکھو تو کہ اللہ تو سب سے بڑا غیب ہے نا۔ دیکھیے ہم پر فرشتے غیب ہیں، فرشتوں پر رب غیب ہے، یعنی فرشتوں نے بھی رب کو نہیں دیکھا، مگر جب رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے، پھر کون سا غیب باقی رہ جاتا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں لکھا نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ دل فرش پر ہے تیری نظر۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی کس قدر شاعری میں کبھی قرآن پاک کی آیات یا کبھی حدیثوں کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں ہے مجھ سے، یعنی نمازوں میں جو خشوع و خضوع ہوتا ہے یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے نا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ دل فرش پر ہے تیری نظر، یہ کتنا شاندار اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ آقا جو قلبی کیفیت خشوع و خضوع کی، آقا فرماتے ہیں وہ بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ گویا دلوں پر گزرنے والے خیالات سے بھی وہ آگاہ ہیں، اور گزرگاہ کیسی ہے کہ سر عرش پر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاندار انداز میں نبی پاک کے اختیارات اور آپ کے کمالات کا تذکرہ ہے شعر میں۔ سنیے، ایمان بھی تازہ کیجئے اور اپنے آقا سے محبت میں مزید اضافہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کلام کا سب سے شاندار شعر، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے مقبول شعر کون سا ہے، تو اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں اپنے سب کچھ فدا کرنے کی تمنا اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا
کروڑوں جہاں نہیں اللہ غنی. اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے. فدا سے مراد قربان ہونا، اور یہاں پر بس سے مراد ہے صرف. دو جہاں یعنی دونوں جہاں. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، مگر اسی بے بسی میں اپنی وارفتگی کا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا انداز بھی کتنا نرالا ہے کہ آقا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے نام اقدس پر اپنی جان قربان کر دوں. اور میرے آقا ایک صرف جان ہی آپ کے نام پر قربان کرنا آپ کے شایان شان نہیں سمجھتا. میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں جہان میں اگر میرا اختیار ہو تو آپ کے نام اقدس پر وہ سب نثار کر دوں. اور میرے آقا، میرے پیارے نبی، آپ کا نام مبارک تو اس قابل ہے کہ کروڑوں جہان ہوں تو اس کو بھی آپ پر نچھاور کر دوں. لیکن کروں کیا کہ کروڑوں جہان ہی نہیں ہیں. اللہ غنی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا پیارے انداز میں نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کی التجا ہے. اسی انداز کو شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری نے لکھا نا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جان قربان کرنے کی اور پیارے آقا پر سب کچھ فدا کرنے کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں. آج بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نعرہ تو بہت اچھا ہے، اور واقعی ہمارا سب کچھ نبی پاک پر قربان ہونا چاہیے. میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے ماں باپ قربان. لیکن الفاظ سے یہ سب کہنا آسان ہے، مگر جب زندگی کے معاملات سامنے آتے ہیں، جب مال و دولت کمانے کی باری آتی ہے، جب گھر کے کچھ معاملات سامنے آتے ہیں، تو اس وقت یہ جان قربان کرنے والا بندہ کدھر جاتا ہے؟ جو کہتا ہے میرے آقا پر میری جان قربان ہے، وہ نماز کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کو نبی پاک کی سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ وہ حرام روزی کو چھوڑنا قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ حرام چیزوں کو دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتا؟ جو کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ پیارے آقا کے عشق والی زندگی، سچے عشق والی زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ بڑا زبردست میسج ہے اس میں. اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں تو واقعی ان کی دل کی کیفیت بھی ہے، اور انہوں نے پروف کیا ہے، ساری زندگی نبی پاک پر قربان کر دی. مگر کیا میں اور آپ ایسی زندگی جی رہے ہیں؟ آئیے اس شعر کو دوبارہ سنیے اور ان دلی کیفیات کے ساتھ سنیے کہ یا رسول اللہ، زندگی کے کسی موڑ پر اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مال و دولت سامنے ہو یا کوئی ایسا معاملہ سامنے ہو جس کے سامنے آپ کا حکم آ گیا، تو آقا وہ سب کچھ قربان کر دوں گا، کیونکہ میں آپ کا سچا غلام ہوں. اللہ کرے یہ جذبہ مجھے بھی نصیب ہو اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو لو جہاں نہیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو لو جہاں نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا، اور واقعی یہ جو مقطع ہے یہ ساری دنیا میں مشہور و معروف مقطع ہے، کیونکہ اس مقطع کے پیچھے بڑا شاندار پس منظر ہے. میں نے کلام کے شروع میں کہا تھا کہ ایک ریاست نان پارا، اور اس نان پارا ریاست کے نواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا کہ حضور اس کی شان میں کچھ اشعار لکھ دیں. اعلیٰ حضرت نے کلام تو کمال کا لکھا، مگر اس کے مقطع میں کیا شاندار ہمیں میسج دیا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ پوری بات اپنے شعر میں کس طرح جوڑ کر لائے. فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. یہاں مدحہ سے مراد تعریف ہے، دول سے مراد، اہل دول سے مراد یعنی دولت والے، دول کہتے ہیں دولت کو. بلا سے مراد مصیبت ہے، گدا سے مراد منگتا ہے، اور کریم سے مراد کرم کرنے والا. یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. پارا یعنی ٹکڑا، اور نان سے مراد روٹی ہے. ذرا غور کیجئے گا، ریاست نان پارا کے نواب کے لیے کہا گیا تھا نا مدح کرنے کی، تو ان ساری چیزوں کو اپنے شعر میں کیسے لے آئے.
کہ میں یعنی اعلیٰ حضرت کہتے رضا میں پیسے والوں کی مدح کروں؟ پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ محاورہ ہے کہ میری بلا اس میں پڑ جائے، میں اس کام میں کیسے جا سکتا ہوں، میرا تو جوتا بھی اس طرف نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں نا، اور میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کو لے کر دنیا داروں کے پاس جاتا رہوں اور دین کو بیچ دوں، کمپرومائز کر لوں۔ اللہ غنی، یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیں۔ یہاں بالخصوص میں مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ارے یار اب اس ملک میں آ گئے، اب رہنا پڑتا ہے، کیا کریں، بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایسے معاشرے میں سب چلتا ہے۔ میرا دین پارائے نہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا اس شعر کو سمجھیے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، جو چند سکوں کو دیکھ کر، چند پیسوں کو دیکھ کر، تھوڑے مال کو دیکھ کر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں اور میرے اشارے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ سوچئے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، ہمارا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دین ہی بیچ دیں، کمپرومائز کر لیں کسی ملک کے ویزا کے لیے، کسی ملک کے پاسپورٹ کے لیے، کسی شہر میں رہنے کے لیے، کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے، کیا ہم اپنے دین کو بیچ دیں گے، اس میں کمپرومائز کر لیں گے؟ کدھر گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی؟ خدا را اس میسج کو یاد رکھیے گا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور انہی کریم آقا نے محشر کے دن ہمارے کام آنا ہے۔ جس نے دنیا میں انہیں ناراض کر لیا، وہ محشر میں کیسے ان کے دامن کو تھامے گا؟ یہاں اس غلامی کا مجھے اور آپ کو پروف دینا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے کسی دنیا دار کی مدح نہ کی، قلم بھی اٹھایا تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی، اور کس شاندار انداز میں بیان کی۔ شاعر لکھتا ہے نا، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے اس کلام کی! اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلاموں کی صحیح چاشنی اور صحیح روح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے صدقے سچا عاشق رسول بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام اعلیٰ حضرت لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔